وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 19 اگست بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 244 ہے، اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 1310 سے لے کر 1315 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جی باب اسم ذل، میں پہلے آپ کو تو گنتی غلط بتا بیٹھا یار، 1311 سے لے کر 1315 تک، 1311 حدیث نمبر 1311 سے شروع ہوگا درس، اور 1315 تک جاری رہے گا۔ تو باب شر الناسی من یتقی شرہ، اس بات کا بیان کہ لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کے شر سے بچا جائے، سب سے گھٹیا آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کی کوشش کی جائے، اس کا باب ہے۔ حدیث نمبر 1311، حدثنا صدقۃ قال حدثنا ابن عیینۃ قال سمعت ابن المنکدر قال سمع عروۃ بن الزبیر ان عائشۃ اخبرته استأذن رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت ابن عیینہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے حضرت ابن المنکدر کو کہتے ہوئے سنا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ ایک آدمی نے، یا عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری خالہ جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ کو بتایا کہ ایک آدمی نے کیا کیا کہ اجازت مانگی، استاذن رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آنے کی ایک آدمی نے اجازت مانگی، بیٹا یہ گھٹنے چھوڑ کے بیٹھو، اجازت مانگی تو فقال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذنوا لہ، اس کو اجازت دے دی، وہ باہر تھا نا، اجازت دے دی، اور ساتھ ہی اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا بئس اخو العشیرۃ، یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، سب سے گھٹیا آدمی ہے، یہ حضرت عائشہ سے کہا، فرمایا جب وہ شخص فلما دخل الآن لہ الکلام، جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو حضور نے بڑے پیار سے گفتگو فرمائی، بڑے میٹھے انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ تو فقلت یا رسول اللہ، جب وہ شخص چلا گیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ قلت الذی قلت ثم علنت الکلام، کہ یا رسول اللہ جب وہ آ رہا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں جو کہنا تھا کہا، جو فرمانا تھا فرما دیا کہ وہ بہت گھٹیا آدمی ہے، پر جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے بڑی پیار سے گفتگو کی، بڑی نرمی سے اس کو بڑا وہ عزت سے بات کی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عائشۃ ان شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، آپ نے فرمایا اے عائشہ، بے شک لوگوں میں بدترین گھٹیا شخص وہ ہے جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھیں کہ اس کی غیر موجودگی میں حضور نے فرمایا یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ کسی آدمی کی برائی کسی کو بتا دینا کہ وہ اس کے شر سے بچ جائے، یہ غیبت نہیں ہے۔ بولو بھائی، یہ غیبت ہے؟ آپ کی مثال اس کی سمجھیں
کہ کوئی آدمی قرض لینا چاہتا ہے کسی سے، مگر اس کی عادت کیا ہے کہ وہ واپس کرتا، تو آپ اگر کسی کو بتا دے کہ بھائی اس کو کوئی پیسے دے کے پھنس نہ جانا، تو یہ کوئی گناہ والی غیبت نہیں ہے. بولو، یہ بتانا غیبت میں شمار ہے؟ یا کہیں بچے کا رشتہ ہو رہا ہے اور پتہ ہے آپ کو کہ وہ ہیرونچی ہے، نشئی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، یہ نہیں کہ مجھے نہیں اچھا لگتا تو میں اس کی بچی کا بھی نہ ہونے دوں نہ بچے کا ہونے دوں، یہ تو فضول حرکت ہے. اگر اس میں واقعی کوئی ایسی برائی ہے کہ وہ اگلے کی بچی کی زندگی برباد کر دے گا تو اس کو آگاہ کر دیں کہ بھائی یہ لوگ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی غیبت نہیں ہے. تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی حقیقت واضح کر دی، پر اگلا پھر اس کو جو اس کے ساتھ پیار سے بات کی. تو اس میں آپ کی امت کو تربیت یہ ہے کہ برے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنے میں کوئی حرج ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس اگر ایک آپ میں سے نمازی آتا ہے تو میں نارمل آپ سے بات کروں گا، کیونکہ آپ میرے اپنے ہیں، میرا آپ سے ایک تعلق ہے، پیار ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دل میں میری محبت ہے، آپ میری غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیں گے اس وجہ سے کہ امام ہے، خطیب ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر ایک بندہ ایسا آ جائے جو کبھی مسجد میں داخل ہوتا اور وہ بالکل برا ترین آدمی ہے، تو یقین کریں میں آپ سے زیادہ اس کو عزت دوں گا. ایک تو وجہ یہ کہ اس کے شر سے بچا رہوں، اور دوسری وجہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے اس کو کھینچ کرے لے آئے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو اس حدیث سے ہمیں نصیب ہو گیا. آگے جی باب الحیا، حیا کا بیان. یہ حدیث نمبر 1312. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابی السوار العدوی قال سمعت عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو السوار العدوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمران بن حسین، یہ حسین صاد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا داری بھلائی ہی لاتی ہے، یعنی حیا بھلائی کو کھینچ کے لاتی ہے. جس میں حیا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. اور فقال بشیر بن کعب مکتوب فی الحکمت، تو حضرت بشر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عربی میں تو بشیر کہا گیا ہے، بشیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھائی حکمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک وقار یعنی عزت حیا سے پیدا ہوتی ہے. عزت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، بڑا چھوٹے کی حیا کرے اس کے دل میں عزت ہوگی، چھوٹا بڑے کی حیا کرے تو بڑے کے دل میں چھوٹے کی عزت پیدا ہوگی. تو یہ حضرت آپ نوٹ کریں، عمران بن حسین نے حدیث سنائی تو یہ بشیر بن کعب نے کیا کہا کہ حکمت میں لکھا ہوا ہے. اب آگے سنیے گا، ان الحیاء وقارن ان من الحیاء سکینۃ، اور حکمت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حیا سے سکون آتا ہے. بولیے، حیا سے سکون آتا ہے، کیونکہ جتنی بے سکونی ہے اس کے پیچھے بے حیائی ہے. یہ جتنی بھوٹ بازی ہے ساری بے حیائی کی وجہ سے ہے. قتل ہو جاتے ہیں، رشتے نہیں ملتے، تیزاب پھینک دیتے ہیں، تو یہ ساری عمر پھر جیلیں کاٹتے ہیں. بسا اوقات بچیوں کو گولی مار دیتے ہیں، جی ہم سے رشتہ کیوں نہیں کیا. تو یہ ساری بے حیائی کی وجہ سے بے سکونی ہے. اور حیا کی جتنا دنیا میں سکون ہے وہ حیا کی وجہ سے آتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ حکمت میں لکھا ہوا ہے. فقال له عمران، تو حضرت عمران بن حسین ذرا غصے میں آ گئے، فرمان لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن صحیفتک، کہ یار میں نے تجھے حضور کی حدیث سنائی ہے اور تو مجھے حکمت کے صحیفے سنا رہا ہے. یعنی حدیث سننے کے بعد حکمت کے صحیفوں کی ضرورت ہے؟ وہ جو میں نے تجھے حدیث سنا دی تھی وہی سب سے اعلیٰ ہے. اور دیکھیے کیسی ڈانٹ پلائی پیار سے کہ میں تجھے حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے صحیفوں کی باتیں سنا رہا ہے. تو پتہ چلا قرآن و حدیث تبلیغ میں اور سنانے میں سب سے اعلیٰ ہستیاں ہیں.
یعنی سب سے اعلیٰ مواد ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہے جی۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 313، حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال ان الحياء والايمان قرنا جميعا واذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے جڑے ہوئے ہیں۔ بولو جی، دونوں اکٹھے جڑے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، اگر ایک چیز اٹھ جائے تو رفع الآخر، دوسری بھی خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ ایمان ہے تو حیا ہے نا، حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو بولو حیا بھی نہیں۔ آگے ہے جی باب الجفائی، جفا کا بیان۔ یہاں جفا عربی میں ہے تو اس جفا سے مراد بے حیائی ہے۔ بولو، اس جفا سے مراد کیا ہے جی؟ جفا سے مراد بے وفائی نہیں ہے، وہ اردو کی ہے مسئلہ۔ یہ حدیث نمبر 1314، حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا حشیم عن منصور عن الحسن عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور فرمایا والبذاء من الجفا، اور یہ جو بے حیائی ہے نا، فرمایا کہ بدگوئی یعنی فحاشی کی باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، گندے بول بولنا، گندے جملے کسنا، فرمایا یہ ظلم سے ہے۔ والجفاء فی النار، اور ظلم انسان کو جہنم میں لے جانا والا ہے۔ تو یہاں جفا کا معنی ظلم ہے۔ میں نے جو کہا کہ جفا کا معنی بے حیائی ہے، جفا کا معنی بے حیائی نہیں ہے، یہاں جفا کا معنی کیا ہے؟ ظلم۔ بولیے، جفا کا کیا معنی ہے؟ اور ظلم ہی بے وفائی ہوتی ہے، اس کو بے وفائی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو آدمی ہر وقت بڑبڑ کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، سمجھ لو کہ دل کا سخت ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ آگے ہے جی آخری آج کے درس کی حدیث شریف، حدیث نمبر 1315، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ابن عقیل عن محمد بن علی بن الحنفیہ عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الرأس عظیم العینین اذا مشا تکفع کأنما یمشی فی صعید اذا التفت التفت جمیعا۔ یہ حضرت محمد بن علی بن حنفیہ، ٹھیک ہے، محمد بن علی لکھا گیا ہے، جن کو عموماً لوگ محمد بن حنفیہ کہہ دیتے ہیں نا، حضرت علی پاک کے بیٹے ہیں سکے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ بولیے، سر مبارک بالکل چھوٹی سری نہیں تھی، سری کی طرح نہیں تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، درمیانہ، بہت خوبصورت آپ کا سر مبارک تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عظیم العینین، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی، بہت زیادہ بڑی بڑی بھی نہیں اور اندر گھسی ہوئی نہیں، بڑی باروک حضور پاک کی مبارک آنکھیں تھی۔ اذا مشا تکفع کانما یمشی فی صعاد، فرماتے ہیں کہ جب حضور چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے اترائی سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی چڑھائی سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ اور ہم تو ماشاءاللہ بڑے چوڑے ہو کے چلتے ہیں، پتہ چلے فلاں صاحب آ گئے ہیں۔ اور اذا التفت التفت جمیعا، اب مجھے کوئی یہاں سے بلائے تو میں کہوں گا ہاں جی، ادھر سے بلاؤ تو ہاں بھائی، مگر سرکار کو جب یہاں سے بلاتا تھا تو آپ پورے گھوم جاتے تھے، پوری توجہ دیتے تھے، کسی سے بات فرماتے تھے تو یوں نہیں کہ چہرہ مبارک ادھر ہے بات ہو رہی ہے، نہیں، آپ اس کی طرف مکمل چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے۔ جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ مکمل اس کی طرف اپنے چہرہ مبارک سے متوجہ رہتے، جب تک اگلا ہاتھ نہ کھینچتا حضور پیچھے ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔
جب تک اگلا اپنی بات ختم نہیں کرتا تھا حضور نہیں فرماتے تھے بس کرو یہ بس کرو بس کرو۔ اب آپ اندازہ کریے آج کے مولویوں میں، پیروں میں، لیڈروں میں یہ اخلاق ہیں، یہ تو بات کرنے کے بھی بدتمیز ہیں، بات سننے کے بھی بدتمیز ہیں۔ پیر صاحب کے مشندر کہہ رہے تھے چلو چل چل چل، انہوں نے مریدوں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ایک ہی انسان ہے، باقی سارے جانور آئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہ رواج ہے کہ پیر اوپر والی کرسی میں بیٹھتا ہے، مرید نیچے بیٹھتے ہیں۔ نہ اس پیر کو شرم آتی ہے، نہ اس مرید کو شرم آتی ہے کہ میں اتنا گرا ہوا کب سے ہو گیا اور یہ اتنا اعلیٰ کس بات پہ ہو گیا، کیوں یہ اوپر بیٹھا ہے اور لوگوں کو نیچے بٹھاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ حضور صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے اور آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ مصطفیٰ کریم کون ہے، سبحان اللہ، کون ہے یار، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ پیری کریں گے، یہ لوگوں کو حضور کا غلام بنائیں گے، یہ ہماری بخشش کریں گے، جن کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ کھانا ان کو پسند نہیں ہے، ان کے برتن علیحدہ ہیں۔ اور میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 صحابہ کا بچا ہوا پانی خود بعد میں نوش فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ایک روایت میں دودھ کا ذکر ہے، ایک میں پانی کا ذکر ہے۔ 150 صحابہ کا بچا ہوا دودھ مبارک حضور نے بعد میں نوش فرمایا ہے، اسی پیالے میں جس میں غریب فقیر صحابہ پی چکے ہیں۔ تو ان سے کبھی پوچھو تو صحیح، 2 نمبر پیروں سے، کہ یہ مریدوں کو انسان بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، صرف نذرانے بٹورنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ تو حضرات یہ گر اگر آ جائیں کسی میں تو سمجھ لو کہ بندہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بولو بندہ، ٹھیک ہے، کیونکہ سرکار کا طریقہ تو یہی ہے۔ یہاں کو کرنل جنرل آ جائے تو مبلغ اسلام پہلے کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، ہاں بھئی وہ آئے کہ نہیں آئے، اور لوگوں کے لیے ایک دن مقرر رکھا ہے غریبوں کے لیے، آ جاؤ جی فلاں دن کو ملاقات ہو جائے گی۔ امیروں کے تلوے چاٹنے والوں، تم کب سے پیر بن گئے، تم نے تو پیری کو بدنام کر دیا۔ پیر دیکھنا ہے تو پھر خواجہ غریب نواز دیکھو نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر دیکھنا ہے تو با یزید بستامی دیکھو نا۔ خیر ہمارے سارے اہل سنت کے جتنے بزرگ گزرے ہیں سارے ہی سچے پیر تھے۔ سبحان اللہ، یہ اب جو آگے آگے ہے نا اگلی نسل، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، انہوں نے کام خراب کیا ہے۔ مگر نہ ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شرک پور شریف چلے جائیں، ان کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں یہ سب نور علی نور تھے۔ ہاں جی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 10 کافروں کو ایک ایک محفل میں کلمہ پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، اب دیکھ لو ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں، کسی کے سر پہ لوٹا رکھ کے کہا جا رہا ہے یہ لوٹا ہے، اور وہ کہتا ہے میں حضرت شرک پوری کا جانشین ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ادھر ملتان پٹی میں چلے جائیں نا، بابا فرید الدین پاک پتن کہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بزرگ تھے۔ ادھر خواجہ فرید الدین بھی ہیں، پھر تاجدار کوٹ مٹھن بھی ہیں، تو اب بڑے چلے جائیں، غزالی زماں قریب کی بات ہے، حامد سعید کاظمی صاحب کے والد کہو سبحان اللہ۔ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مفتی ظرف علی خان نے کہا کہ غزالی زماں حامد سعید کاظمی جیسا عالم میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، وہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا ہے۔ اور ہمارے غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے بڑا عالم دنیا میں دیکھا، یہ اس نے اپنے ممبر پر بیان کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے اہل سنت کو بڑے بڑے ہیرے عطا فرمائے ہیں، اب آگے کام خراب کر رہے ہیں یہ ناخلف لوگ۔ اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ان کو اپنے آباء و اجداد کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔